وقا یقی، واو کاف یا مادہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے وقا یقی، یعنی کون سا باب ہے؟ باب ضرب یضرب سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اور یہی مادہ جب باب افتعال میں آئے گا اتقا یتقی اتقاءن، تو اس کے معنی ہوں گے بچنا. اسم الفاعل ہم بنانا چاہتے ہیں تو اسم الفاعل ثلاثی مزید فی واو سے آپ کو پتہ ہے کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، اور مضارع کا پہلا صیغہ میرے پاس ہے یتقی. سٹیپس اپلائی کریں، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والا لگا دیں. عین کلمہ کون سا ہے؟ قاف، اسے دیں زیر، پہلے ہی ہے لیکن ہم قاعدے کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر زیر لگا رہے ہیں. اور لام کلمہ پر تنوین لگا دیں، یہ آپ کا بن گیا متقیون. متقیون، مسلیون پیچھے دفعہ پڑھا تھا تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اس کی تنوین کو ہم نے کھولا تھا متقیون، یہاں پر ضمہ بھاری تھا اس کو ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ متقن، یعنی یا ڈراپ بھی کر دیا، پھر دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یا ڈراپ ہو گیا، تو آپ کا لفظ جو ہے بن گیا متقن. اچھا، اس پہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو پھر یا ڈراپ نہیں ہوتا. متقیون، اس پہ دیکھیں الف لام داخل کر کے دیکھیں آپ، تنوین ہٹ گئی. اب جب تنوین ہٹے گی تو المتقیو صرف یا ساکن ہو جائے گا قاعدے کے مطابق، تو یہ بن جائے گا آپ کا المتقی، یا رہے گی. لیکن الف لام کے بغیر جب یہ نکرہ استعمال ہوگا تو اس وقت پھر یہ یا جو ہے ڈراپ ہو جاتی ہے اور متقن بن گیا، ڈرنے والا، بچنے والا. متقن حالت رفع، حالت نصب کیا ہوگی؟ وہ اوریجنلی ہوگی متقین، اور حالت جر وہ بھی متقن ہی رہے گی. اس کے بعد متقین کی ہم جمع بنائیں گے تو وہ بنے گی متقیون، اوریجنل سے اگر ہم بناتے ہیں. اب یہاں پر پھر وہی جس طرح مسلیون بنا تھا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے، پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے، زبر نہ ہو تو پھر صیغے کے حرف علت کے موافق آپ حرکت دیتے ہیں. متقون، متقون حالت رفع میں بن گیا، اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ متقینا، متقینا. المتقینا، لام جارہ جب الف لام والے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس الف لام والے اسم کا، یعنی اس الف لام کا حمزہ، حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے سے بھی، کتابت سے بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. لہذا للمتقینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں بھی لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہدن للمتقینہ، للمتقینہ کو ہم جار مجرور متعلق کر دیں گے ہدن کے، اور یہ ہدن جو ہے یہ ہماری خبر دوم بن گئی. ذالک الکتاب ہدن للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ہدن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر ہے، اور مصدر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں فاعل اور مفعول ان دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو ہدن مصدر ہے، اور اگر ہم اس کا معنی اس میں فاعل کے معنی میں لیں تو یہ بنے گا ہادن، یعنی ہدایت دینے والا. تو ذالک الکتاب ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یا یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقین کو. یہاں پر ہدن کو ہم نے حالت رفع میں مانا ہے. دکھنے میں آپ کو یہ حالت رفع نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، آپ نے اسے دھوکہ نہیں کھانا ہے. اس لیے اسم کے لفظ کی اصل کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا. اب یہاں پر جو معانقہ ہے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے.
ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر ہم لا ریبہ پر وقف کر لیں، ذالک الکتاب لا ریبہ، اب اس صورت میں ہمیں لا کی خبر کو محذوف ماننا پڑے گا، جو کہ فیہ ہی ہوگی، ظاہر بات ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے ہم دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں کہ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اس وقت پھر ترکیب جو ہے یہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی. پھر اس میں فیہ کو ہم یعنی جار مجرور متعلق کو ہم نے مقدم کر دیا، خبر مقدم کے طور پہ لے آئیں گے تو وہ ترکیب جو ہے بالکل تبدیل ہو جائے گی. لیکن آسان ترکیب یہی ہے کہ ذالک الکتاب آپ اشارہ اور مشار الیہ کو مبتدا بنا دیں اور اس کی خبر لا ریب فیہ ایک بنا دیں اور ھدی للمتقین اس کی خبر دوسری بنا دیں. جار مجرور جو ہے یہ ایک اہم پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اکثر بکس میں پڑھیں گے کہ جار مجرور جملے میں کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں. وہ 8 چیزیں کیا ہیں میں بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جار مجرور فعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، مصدر کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں فاعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں مفعول کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں مبالغہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، صفت مشبہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں تفضیل کے متعلق ہو سکتے ہیں، یا پھر اسم الفعل کے متعلق ہو سکتے ہیں. جار مجرور کو مجازن ظرف بھی کہتے ہیں. ایک ظرف آپ کا دوسرا ہے وہ ظرف حقیقی کہلاتا ہے، اور جار مجرور جو ہے یہ ظرف مجازی کہلاتے ہیں. مجازن انہیں ہم ظرف کہہ دیتے ہیں. پھر ظرف، اب جار مجرور جب بھی ظرف ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو ظرف سے مراد 2 چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. یہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں. جب بھی ظرف ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو ظرف سے مراد آپ کا اوریجنل ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ظرف حقیقی ہم کہہ رہے ہیں، یا آپ کا ظرف مجازی یعنی جار مجرور بھی ہو سکتا ہے. ظرف کسی نہ کسی سے متعلق ہوگا اور وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ہو سکتا ہے. اگر تو ظرف کا متعلق اور متعلق، لام کی زیر اور لام کے زبر کے ساتھ، اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جس چیز کے متعلق، جس چیز سے کنیکٹڈ ہوگا اسے ہم متعلق کہیں گے، یعنی یہ سب جو ہیں یہ متعلق ہے اور ظرف یہ متعلق کہلائے گا. اگر تو ظرف کا متعلق جملے میں موجود ہو، ذکر کیا جائے، تو گرامر والے اسے کہتے ہیں کہ یہ ظرف لغو ہے. یعنی آپ کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اب جب بڑی کتابیں پڑھیں تو اس میں جب یہ ٹرمز آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. یعنی ظرف کا متعلق اگر جملے میں موجود ہے تو گرامر والے کہتے ہیں یہ ظرف لغو ہے، وہی کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور عام پڑھنے والا جو ایسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہاں لغو سے کیا مراد ہے. تو جب بھی ظرف لغو آپ کے سامنے ٹرم آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ متعلق جو ہے وہ جملے میں موجود ہے. اور اگر ظرف کا متعلق جملے موجود نہ ہو تو پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ظرف مستقر، وہ جو استقرہ فعل کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آئی تھی، یہ وہ ظرف مستقر ہے. تو یہ 2 ٹرمز جو آپ نے سامنے ضرور رکھنی ہے، ظرف لغو، ظرف مستقر. اب یہ ھدی للمتقین، ہم نے للمتقین جار مجرور کو یعنی ظرف کو کس کے متعلق قرار دیا ہے؟ یعنی ھدن کے متعلق. یعنی ہم عام نارملی اسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ متعلق خبر ہے. ٹھیک، تو متعلق خبر سے مراد کیا؟ اب یہاں پر متعلق خبر ہونا کیا ہے؟ یعنی ہدن کا لفظ آپ کا مصدر ہے تو یہ اس کے متعلق ہے. لا ریب فیہ ہم نے جملے کو خبر بنایا ہے
اور ہم پڑھ چکے ہیں جب بھی جملے کو آپ جوڑیں گے پیچھے تو اس جملے میں عائد ہونا ضروری ہے. یہاں پر عائد کون ہے؟ فی ہی. اس میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے. تو عائد اس کا آپ نے جو ہے وہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے. اس کے بغیر جملہ آپ جوڑ نہیں سکتے. اگر جملہ خبر بن رہا ہے مبتدا سے جوڑ رہے ہیں تو اس جملے میں عائد ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے کس طرف جا رہی ہے؟ یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے. ذہن میں رکھیں. ایک سوال جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ گرامر کی بکس میں ضمائر کی تقسیم جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں آپ کو ملتی ہے. یعنی وہ گرامر والے جو ہیں وہ 5 کی تقسیم کرتے ہیں ضمائر کی. ہم نے جبکہ ضمائر کے 2 چارٹ صرف پڑھے تھے تو ان 5 کی تقسیم کو ہم ان 2 چارٹس میں کیسے اس کے ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج ایک تصویر رکھ دوں تاکہ آپ کو آئندہ جو ہے کبھی بھی ضمائر کے حوالے سے پریشانی نہ ہو. پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ہم نے جو ضمائر کے 2 چارٹس پڑھے تھے وہ 2 چارٹس تھے. ایک تھا حالت رفع والا چارٹ اور ایک تھا حالت نصب اور جر والا چارٹ. تو یہ 2 چارٹس ہم نے پڑھے تھے. پھر ان 2 چارٹس کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے اور آئی تھی کہ حالت رفع والا چارٹ جو ضمائر کا تھا وہ ضمائر سیپریٹ استعمال ہوتی تھی. یعنی وہ ڈی اٹیچڈ ضمائر تھیں, وہ اٹیچڈ ضمائر نہیں تھیں. اور جو نصب اور جر والا چارٹ تھا وہ آپ کے سیپریٹ ضمائر نہیں تھے بلکہ وہ آپ کے اٹیچڈ ضمائر تھے. لہٰذا ہم نے اس چارٹ کو یاد بھی آپ کو یاد ہوگا اٹیچڈ لفظ کے ساتھ کیا تھا کہ اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ حالت رفع والا ایک چارٹ حالت نصب اور جر والا, اور دوسری بات یہ کہ ضمائر یا تو اٹیچڈ ہیں یا سیپریٹ ہیں. اب ان باتوں کو ملا کر گرامر والے ضمائر کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں. وہ 5 اقسام میں اب آپ کے سامنے بورڈ پر لکھنے لگا ہوں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل. مرفوع رفع اور متصل اٹیچڈ. دوسری قسم بیان کرتے ہیں وہ ضمیر مرفوع منفصل. منفصل مین سیپریٹ. ضمیر مرفوع متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے. تیسری کیٹیگری وہ بیان کرتے ہیں ضمیر منصوب متصل. چوتھی کیٹیگری ضمیر منصوب منفصل. اور 5ویں کیٹیگری ضمیر مجرور متصل. ضمیر مرفوع جو ہے وہ متصل بھی ہے منفصل بھی ہے. ضمیر منصوب وہ متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے, جبکہ ضمیر مجرور صرف متصل ہے وہ منفصل نہیں ہے. اب یہ 5 اقسام آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی ضمائر کے حوالے سے. ہم نے جو 2 چارٹس پڑھے ہیں ان 2 چارٹس میں یہ 5 اقسام کس طرح ہم فٹ کر سکتے ہیں یا ان میں ابھی کوئی چیز پڑھنی باقی ہے, یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ضمیر مرفوع منفصل یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ وہی ہے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. یہ آپ کے ضمیر مرفوع منفصل ہے. جب بھی یہ ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو اس سے مراد یہ ضمائر ہوں گے. ضمیر منصوب متصل یہ اٹیچ ضمیر ضربہ
ضربہو، ضربہما، ضربہم، پوری گردان آپ کر سکتے ہیں. ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی اور ضربنا. یا پھر انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، اور پوری گردان آپ کر لیں گے. تو ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے. ضمیر مجرور متصل، اب جو ہم پڑھ چکے ہیں اسے ہم ٹک کر لیں. پہلے ضمیر مرفوع منفصل ہم نے پڑھ لیا ہے، ضمیر منصوب متصل ہم نے پڑھ لیا ہے، ضمیر مجرور متصل یہ ہم پڑھنے لگے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. مراد کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو مرکب اضافی میں دیکھا تھا نا، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی اور کتابنا. یہ آپ کی ضمیر مجرور متصل ہے. یا پھر یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، مثلا لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی اور لنا. اب رہے گی دو کیٹیگریز، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مرفوع متصل. ضمیر منصوب منفصل کے بارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ ایاک یہ کیا تھی؟ گرامر والے اس ضمیر کو ضمیر منصوب منفصل گنتے ہیں، یعنی وہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا. تو یہ چوتھی کیٹیگری بھی ہم نے پڑھ لی. اب صرف ایک کیٹیگری بچی ہے، ضمیر مرفوع متصل. یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آج آئے گی اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ آئندہ اب جب بھی ہم فعل کے حوالے سے بات کریں گے تو ضمیر مرفوع متصل والا ٹاپک جو ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ضمیر منصوب متصل وہ آپ کی فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے. ضمیر مجرور متصل وہ آپ کی اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے. ضمیر مرفوع متصل، بات ہم کریں متصل کی، منفصل کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے. ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے یہ کہ ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. فعل کی بات جب بھی آئے گی تو فعل کی زمانے کے اعتبار سے دو اقسام جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع. میں ایک فعل کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی ضرب یضربو، ماضی مضارع، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. ضربہ فعل سے ماضی کی گردان آپ کے سامنے ہے. ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ہم نے جب فعل کی گردان پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گردان میں ہر صیغہ مکمل طور پر ایک جملہ فعلی ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل ہر صیغے میں ایک ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. یعنی ہم نے کہا تھا کہ ضربہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اس میں ضربہ میں ہما، ضربو میں ہم، اسی طرح ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فاعل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ضمیر کی صورت میں. گرامر والے کہتے ہیں کہ صرف پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ اس میں تو ضمیر چھپی ہوئی ہے. یعنی جو ضرب ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ضربت جو ہے یہاں پر ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے.
باقی 12 صیغوں میں ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ضمیر ظاہر ہے. کون سی ظاہر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. یہ ضربو میں جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. اس میں تو ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. تا کو وہ کہتے ہیں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ تا یہ علامت تانیث ہے. ضربا تا یہاں پر الف ضمیر کی صورت میں ظاہر ہے. ضربنا اس میں نون یہ ضمیر کی صورت میں ظاہر ہے. ضربتا تا ضمیر، تما ضمیر، تم ضمیر، تا یہ ہے تو لفظ تی لیکن گرامر والے ایسے بھی تا ہی بولتے ہیں. یہ تا یعنی حروف ہجا کے طور پہ. تما تنا، پھر تا ناٹ تو نا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فاعل ہیں. اب میں ان تمام ضمائر کو اگر الگ چارٹ میں لکھوں تو دیکھیں ہوا اور ہیا یہ چھپے ہوئے ہیں جبکہ باقی جو ہیں الف واو الف نون پھر تا تما تم تی تما تنا تو اور نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صیغے میں ضمائر جو ہیں یہ فاعل بن کر آ رہے ہیں اور جو ضمیر چھپی ہوئی ہوگی جیسے کہ ہوا اور ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے تو اس حوالے سے 2 کیٹیگری ضمائر کی وہ اور بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کہلاتی ہے ضمیر مستتر. ضمیر مستتر. اور جو نظر آ رہی ہے ظاہر ہے اسے وہ کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے. تو ایک نئی چیز آپ کے سامنے اور آ گئی، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز. تو پہلے اور چوتھے صیغے میں ماضی کی گردان میں ضمیر مستتر ہے اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. ضربتا زیدن، ضربتا فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل، یعنی گرامر والے پھر اس طرح بیان کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا انتا اس کا فاعل. وہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اب چونکہ الحمدللہ ایڈوانس لیول ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے، تو اب ہم اس کو اس طور پہ سمجھیں گے کہ ضربتا زیدن اس جملے میں ضربتا ضربا فعل اور تا ضمیر مرفوع یہ اس کا فاعل ہے اور زیدن یہ اس کا مفعول ہو گیا. اس طرح اگر ہو ضربتی زیدن تو ضربا فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل اور زیدن مفعول. اور اگر جملہ ہو ضربتو زیدن تو ضربا فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل. اب تا تی اور تو کو تا ہی بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا نام پرٹیکولر لینا چاہتے ہیں تو تا پیش والی جو ہے اس کو آپ تون ضمیر کہہ سکتے ہیں. تون. تا زیر والی ضمیر جو ہے اس کو آپ تیون ضمیر کہہ سکتے ہیں اور تا زبر والی ضمیر جو ہے اس کا نام اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو تا ان ضمیر اس کا نام لے سکتے ہیں. تو یہ ان کے پرٹیکولر نام ہو جائیں گے، ورنہ آپ تا بھی کہہ دیں تو یہ کفایت کرے گا. گردان کی 2 اقسام گرامر والے بیان کرتے ہیں. اب جو چیز میرے ذہن میں آتی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں. یہ گردان جو ضربا سے لے کے ضربنا تک شروع ہو رہی ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ گردان یہ صرفی گردان ہے جو 3rd پرسن سے شروع ہوگی اور 1st پرسن تک جائے گی. ایک گردان ہوتی ہے نحوی گردان، وہ بولتے ہیں نحوی گردان جو ہے وہ 1st پرسن سے شروع ہوتی ہے اور 3rd پرسن تک جاتی ہے. یعنی نحوی گردان اگر کوئی کہے کہ جی ضربا سے نحوی گردان کریں تو آپ کہیں گے جی ضربتو ضربنا
ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ نحوی گردان ہے. اور صرفی گردان جو ہے وہ تھرڈ پرسن سے آپ شروع کریں گے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. تو گردان کا ایک ڈفرنس صرفی اور نحوی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو ماضی کی گردان جو بھی آپ کے سامنے آئے گی کسی بھی فعل سے، اس میں 2 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے مستتر ہے اور 12 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے بارز ہیں. تو یہ ضمائر جو ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے. ماضی گردان کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. مضارع کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں. پھر مضارع گردان یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. یا جس طریقے سے ہم نے یاد کی تھی آسانی کے تحت، وہ طریقہ کیا تھا؟ یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو یضربانی تضربانی 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 یضربونا یضربنا تضربونا تضربنا تضربینا. یعنی ہم نے آسانی کے لیے اس کو طریقے کو اختیار کیا تھا، ورنہ طریقہ جو اصل طریقہ گردان کا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ماضی گردان جو بولتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ بولیں گے یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا. اب مضارع کی گردان میں ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کے حوالے سے گرامر والے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے یضربو تضربو تضربو اضربو اور نضربو، ان 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے. یعنی کون سی ہے؟ میں اگر آپ کے سامنے لکھوں، یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا، تضربو میں انتا، اضربو میں انا اور نضربو میں نحن. یعنی یہ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے. باقی جو صیغے ہیں وہ کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. اب وہ بارز وہ کون سی ہے؟ یضربانی میں وہ کہتے ہیں الف کی ضمیر، اسے تضربانی میں بھی الف الف الف، اس گردان کو سامنے رکھیے گا. یضربونا میں واو، یضربنا میں نون، تضربونا میں واو، تضربنا میں نون اور تضربینا میں یا. یہ آپ کے ضمائر بارز ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نون تھے یہ کہاں گئے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ نون جب ہم مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا اخف کرتے ہیں تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. مثنیٰ میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، جمع مذکر ان میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور واحد مؤنث میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جو نون ڈراپ ہو جاتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ نون اعرابی نون ہے. اور وہ نون جو ڈراپ نہیں ہوتا مضارع خفیف اور اخف کرتے ہوئے، وہ 2 آپ کو پتہ ہے صیغوں میں ہوتا ہے. وہ دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں، یعنی یضربنا اور تضربنا. یہ نون جو ہے یہ نون نسوہ کہلاتا ہے. تو یہ ٹرمز بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آنی چاہیے. تو کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو ضمائر مرفوعہ متصلہ جو ہیں وہ بتا دی جائیں. ماضی گردان میں بھی آپ کے سامنے وہ آ گئے، یعنی ماضی گردان میں صرف 2 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے مستتر ہے، باقی 12 بارز ہیں. جبکہ مضارع کی گردان میں آپ کے 5 ضمائر جو ہیں یہ مستتر ہے اور باقی 9 جو ہیں وہ بارز ہیں. تو اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی صیغہ آئے گا، مثلا آ جاتا ہے آپ کے سامنے یضربونا، تو اب آپ اس کا جب انالیسس کریں گے تو اب آپ نے اس کا انالیسس اس طریقے سے کرنا ہے کہ یضربونا میں یضربو فعل اور واو اس کا فاعل ہے. یعنی ہم کہتے آئے تھے پہلے کہ ہم اس کا فاعل ہے، اس لیے جب ہم جملہ فعلیہ کو کنورٹ کرتے تھے جملہ اسمیہ میں تو کیا باہر نکالتے تھے؟ ہم کو باہر نکالتے تھے. اب ظاہر بات ہے جب ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں تو اب یہ تو متصل ضمیر ہے نا، اس کو ہم باہر کیسے نکالیں؟ اس کو جب باہر نکالیں گے تو پھر اس کو منفصل کر کے باہر نکالنا پڑے گا. تو طریقہ کار آپ کہہ لیں کہ بات وہی ہے، بس طریقہ مختلف ہے.
بات آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے ہم نے وہ آسان طریقے کو اختیار کیا تھا. اب چونکہ آپ مزید آگے بکس پڑھنی ہے، گرامر کی بکس بھی آپ پڑھیں گے مزید، یا قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس عربی زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی بکس موجود ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو وہاں پر آپ کو یہ ہماری جو ابتدائی کورس میں ٹرمز استعمال کی گئی ہیں وہ نہیں ملیں گی آپ کو. کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ آسانی زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائے تاکہ بات جو ہے جلدی سمجھ میں آ جائے، لیکن ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ یا مختلف جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ ٹاپک الحمدللہ ہمارا ضمائر کے حوالے سے مکمل ہو گیا. سورۃ البقرہ کی اگلی آیت جو ہے 3 آیت، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم بات کریں گے. قرآن مجید کی صورتوں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس حوالے سے ان کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ آپ سے ہم نے جو فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ